ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب, اس وقت یہ جو آج دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کا دہشت گردی پہ من گھڑت بیانیہ حقائق کو نہیں چھپا سکتا. اب دوسری جانب انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے, جیسے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا, کہ شدت پسندوں کا کوئی بڑا حملہ پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے درمیان توازن بگاڑ سکتا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات, اسپیشلی افغانستان اور بھارت کے کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیے, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے فرجائل ہی رہے ہیں ٹو بی آنیسٹ. باوجود اس کے کہ ہم نے ان کو 40 سال تک یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے ان کی میزبانی کی. ہم نے اپنے جو ہے سوشل آرڈر ہمارا خراب ہوا, ہمارے اکانومی میں ہمارے مقامی لوگوں کو بہت سارے ان کے روزگار جو ہیں وہ اس افغانیز کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے. لیکن ان کا رویہ جو ہے ابھی خاص طور پہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا رویہ جو ہے وہ پرو انڈیا ہے. پہلے بھی اندرون خانہ ایسے ہی چل رہا تھا, لیکن اب لیٹلی انہوں نے بڑا ویزیبلی اس کو جو ہے بالکل وہ سامنے لے کے آ گئے ہیں. اور پھر جس طریقے سے بھارت کے ساتھ ان کا تعلقات بڑے ہیں, اسی طریقے سے بارڈر کے اوپر جو ہے ان کی انفلٹریشن کے جو ہے اٹیمپٹس اور اپنی سرزمین کو ٹی ٹی پی کو استعمال کرنے کی اجازت دینا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ظاہر ہے ایک بڑی فرجائل سچویشن ہے. اور یہ ایک پلان طریقے سے ہو رہی ہے, کیونکہ بھارت کی جو حکومت اور ان کے جو ارباب اختیار ہیں, ان کی آرم فورسز اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, انہوں نے مئی کے بعد یہ دیکھا کہ پاکستان کی افواج کو کسی بھی لمیٹڈ آپریشن میں ان کو کنفرنٹ کرنا ان کے لیے جو ہے وائبل نہیں ہے. تو ان کے آئیڈیل چوائس یہی ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ سیناریو کریٹ کریں جو کہ اب انہوں نے بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کسی حد تک افغانستان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کامیابی بھی ہوئی ہے, کہ جہاں پر اب ہمیں اپنے دونوں بارڈرز پہ جو ہے اپنے سیف گارڈز لینے پڑتے ہیں. اور اس کا ایک لامحالہ اس کا ایک ایفیکٹ جو ہے وہ ایک ڈائلیوشن ایفیکٹ ہوتا ہے, کہ جب آپ اپنے دونوں فرنٹس کو جو ہے سیکیور کرنا ہو. تو یہ اس چیز کو ہماری قیادت کو ظاہر ہے اس چیز کا بالکل ادراک ہے, اور اسی اعتبار سے ہماری ملٹری لیڈرشپ نے خاص طور پہ اس چیز کا بڑا اعلانیہ انہوں نے اظہار کیا کہ افغان گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں, یا پھر وہ جو ہے دہشت گردوں کا اور دہشت گردوں کے جو سپانسرز ہیں وہ اسٹیٹ ہو یا نان اسٹیٹ, وہ ان کو جو ہے نا ساتھ دیں گے. تو اسی لیے ابھی حالات جو ہیں ہمارے افغانستان کے ساتھ ظاہر ہے ٹینسی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کا پورا ان کے دعووں سے قطع نظر ان کا پورے افغانستان پہ کنٹرول نہیں ہے. وہ اپنے لوگوں کی جو ہے نا وہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں ہے. وہ یہ وعدہ تو کر کے آئے تھے کہ ایک براڈ بیس ایک جرگے کے ذریعے کوئی ارینجمنٹ کریں, پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوگی جس میں سارے ایتھنک گروپس کو, سارے علاقوں کو افغانستان کے ان کو کابل حکومت میں جو ہے وہ نمائندگی ملے گی, لیکن ایسا ہوا نہیں. اور ان کو اپنے عوام کا کتنا خیال ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ انہوں نے تجارت بند کر دی, جو ان کے ساتھ جو ان کی لائف لائن ہے جس ملک سے, اس ملک کے ساتھ وہ کنفرنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کو تو اپنے عوام کے ساتھ بھی لگتا ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب, اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں, شدت پسندوں کا کوئی بڑا حملہ پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے درمیان توازن بگاڑ سکتا ہے, اسپیشلی اس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ اگر پاکستان کسی نئے حملے کا سراغ افغانستان سے جوڑتا ہے تو سخت رد عمل متوقع ہے.
تو کیا پاکستان پہ برداشت کرتا رہے؟ پاکستان جو حقائق ہیں وہ سامنے ہی نہ لے کے آئے؟ بریگیڈیئر صاحب، میں نے کوشچن آپ سے یہ کیا تھا کہ شدت پسندوں کا کوئی بڑا حملہ پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے درمیان توازن بگاڑ سکتا ہے، اسپیشلی اس کانٹیکسٹ میں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان کسی نئے حملے کا سراغ افغانستان سے جوڑتا ہے تو سخت رد عمل متوقع ہے. تو اس کا مطلب پاکستان افغانستان سے جو دہشت گردی آ رہی ہے اس کو برداشت کرتا رہے، اس کو ہائی لائٹ نہ کرے اور اس کو یہ بتائے نہ کہ ایگزیکٹلی اس کے روٹس کہاں پہ مل رہے ہیں. یہ تو پھر جوڑنا تو یہی ہوا نا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو پاکستان کو پیشکش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو برداشت کر دو، خاموش رہو اور یہ ایسے ہی چلنے دو. افغانستان کی طرف سے بھی یہی پیشکش ہے کہ آپ ہمیں اسمگلنگ کرنے دیں، منشیات کا کاروبار کرنے دیں، ناجائز طریقوں سے پیسے بنانے دیں. اور جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ہم دنیا جہان سے سامان لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ان لوڈ کر کے چمن کے سامنے پاکستان میں دھکیلتے ہیں بطور اسمگل شدہ سامان. تو یہ اب پاکستان نے روک دیا اور اس سے وابستہ مفادات پہ بڑی زد پڑی اور بے چینی ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ دوبارہ شروع ہو جائے. اور یہ جو بات آپ نے کی کہ وہاں پہ نمائندہ حکومت تو واقعی نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے یہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے آئی ہوئی ہے. جب وہ وہاں سے افغانستان سے نکلے تو ان لوگوں کو انہوں نے حکومت دے دی اور بہت سارا اسلحہ یہاں پہ چھوڑ دیا. یہ کوئی اتفاق کی بات تو نہیں ہے. پوری کی پوری بھری ہوئی اسلحے سے بھری ہوئی بگرام بیس ان کے حوالے کر دی. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہم بگرام بیس حوالے نہیں کریں گے. بے شمار ان کو توپیں، ٹینک، بھاری ہتھیار اور حتیٰ کہ میزائل تک ان کو دے دیے. اور وہ اپنے اسلحے کے زور کے اوپر افغانستان پہ حکومت بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اب وہ الیکشن کی طرف جاتے نظر نہیں آتے. جب ان کو یاد کرائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فتح حاصل کی تھی. فتح حاصل کرنے والا کہاں الیکشن کراتا ہے؟ تو کیا وہ جو دنیا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں نمائندہ حکومت بنائیں گے، انتخابات کرائیں گے اور ہیومن رائٹس کو ریسٹور کریں گے، وہ ایک خالی خلی وعدہ تھا؟ بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ خواتین کو بھی مطلب کام کرنے کی، جاب کرنے کی اجازت دی جائے گی. وہ بھی نہیں وعدہ پورا ہو رہا. پھر بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی وعدہ کیا گیا تھا، وہ بھی نہیں وعدہ پورا ہو رہا. بالکل درست بات آپ کر رہی ہیں. اور میں نے اسی تناظر میں یہ بات کی تھی کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کو مانیں گے، اقوام متحدہ کے چارٹر کو مانیں گے، لیکن وہاں تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. وہاں تو جبر کا ایک نظام ہے اور وہ بھی وہ اس کو اسلامی کہتے ہیں. اسلام میں تو جبر والی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی جو ہے ان کے شلواروں کے پائچے کاٹ دیں کہ اس کو ٹخنوں سے اوپر کرو یا داڑھی رکھو نہیں تو تمہیں دھرے ماریں گے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کدھر سے اسلام میں آ گیا؟ تو اس قسم کی بات جو ہے، جب وہاں پہ امریکہ کے ساتھ 40 ملکوں کی فوج کا اتحاد وہاں پہ قابض تھا تو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ 20 کے قریب سفارت خانے کھولے گئے تھے نا ہندوستان کے. بھارت کے سفارت خانے وہاں موجود تھے. وہاں سے انٹیلیجنس نیٹ ورکس بنے اور وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک پھر جا کے کلبھوشن نیٹ ورک کی صورت میں نمودار ہوئے. پاکستان کو آج تک اس سے ذکر پہنچتی رہی. تو ابھی جو زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں احساس ہے کہ بہت غلطیاں کر لیں، اب اور غلطیاں نہیں کریں گے. اب جو کرنا چاہیے وہ کریں گے. جس طرح میں نے یہ بات کی کہ اب ہمیں احساس ہوا ہے تو ہم یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہمارے آئین اور قانون پر عمل ہونا چاہیے. آئین اور قانون پر عمل نہ کر کے ہم دہشت گردوں کو اور شر پسندوں کو اور تخریب کاروں کو کھلا انویٹیشن دے رہے ہیں کہ جو مرضی کرو، تم آزاد ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. جب تمہیں پکڑا جائے گا تو تم سیاسی کور لے لینا. بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ اگر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو اس کو پہلے سے زیادہ عبرتناک جواب ملے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان بھی بھارت کے خلاف محاذ کھول سکتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا تھا. ڈاکٹر صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھارت اور افغانستان اگر گٹھ جوڑ کر کے بھی اکٹھے بھی اگر پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے تو اب کی دفعہ ان کو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا. اچھا، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کے خارجہ تعلقات بدستور پیچیدہ صورتحال کا شکار ہیں. اچھا، خارجہ تعلقات اپنی جگہ، بھارت اور افغانستان کا کانٹیکسٹ اپنی جگہ، اور جو ٹاکس ہوئی تھی افغانستان کے ساتھ وہ اپنی جگہ. اس سارے کانٹیکسٹ میں 2026 آپ کو لگتا ہے
لگتا ہے کہ کوئی معنی خیز ہوگا, نتیجہ خیز ثابت ہوگا؟ میڈم دیکھیں, ایک تو یہ واضح ہو چکا ہے 2026 میں, ہم یہ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج وہ خطہ کی اس وقت سب سے بہادر افواج ہے الحمدللہ, اور برتری رکھتی ہیں. جی. اسپیشلی پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس, انہوں نے اپنی صلاحیت میں بہت زبردست اضافہ کیا ہے اور اس کا مظاہرہ بھی دیکھنے میں آتا رہتا ہے. اب یہاں پر سوال ہے خارجی تعلقات کا. دیکھیں, افغانستان اور بھارت, اس کے گٹھ جوڑ نے خطہ کے استحکام کو ایک بدامنی سے دوچار کر دیا ہے. یہ جو پورا ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے جس میں 8-10 بڑے ممالک ہیں اور اس بالخصوص چین ہے, اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ لگا لیں روس بھی لگا لیں, یہ دونوں ملک چین اور روس دونوں اس گٹھ جوڑ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو چاہیں گے وہ کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو سازش ہوا کرتی ہے اس کا نتیجہ کامیابی نہیں ہوا کرتا, خاص طور پہ دائمی کامیابی تو کبھی نہیں ہوا کرتا. بالکل درست. دائمی کامیابی کے لیے آپ کو ایک امن کی تلاش کی حکمت عملی اپنانا پڑتی ہے, تبھی جا کر آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ جو بھارت کی طرف سے صدائیں اٹھ رہی ہیں, میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 2026 کی آخر میں یہ اندرونی دباؤ بھارت پر اس قدر بڑھ جائے گا کہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا بھارت میں حکومت کو اس کو برداشت کرنا. حکومت کو برداشت کرنا یا پاکستان پہ اٹیک کرنے کی دوبارہ سے غلطی کرنا؟ نہیں دیکھیں, اب غلطی کیا کرنی ہے وہ تو انہیں آپ دیکھیں نا, جو دیکھیں سپر پاور امریکہ, جس کو بھارت, جس کو امریکہ کو سپر پاور بار بار کہتا ہے, وہ تو آج لیٹسٹ جو بیان ہے وہ تو 50% ان پر ٹریڈ ٹیرف مزید لگانے کی دھمکی دی ہے. وہ تو اس پوزیشن میں تو آپ یہ سوچنا بھی نہ, سوچے بھی نہ اس پہ. دوسرا, چین نے واضح طور پر بھارت کو جتنی, وہ پراکسیز کے تھرو تو آ ہی سکتا ہے نا, وہ وایا افغانستان بھی آ سکتا ہے. دیکھیں افغانستان ایک نہ طے شدہ بات ہے کہ شورش زدہ علاقہ ہے, اس کی طرف سے آپ یہ کہیں کہ شرارت نہیں ہوگی, وہ تو ہوگی, آپ اس کے لیے تیار بھی ہیں. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا کوئی نقصان کر سکتے ہیں پاکستان کا, یا پاکستان کی طرف کوئی وہ کوئی اس کے بارڈر کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک خام خیالی ہوگی. 2600 کلومیٹر کی یہ ایک باڑ لگی ہوئی ہے اور ایک ہمارا ایک سیف بارڈر ہے, اور جس کی تو کرتے رہتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے ٹرائی تو کی تھی نا, اچھا خاصا کانفلکٹ چلا تھا پاکستان افغانستان کے درمیان. نیچرلی دیکھیں جی, جو ایک کوشچن انہیں افغانستان کو پاکستان سے ملا ہوا تھا, یہ تو گزشتہ آپ 40 سال سے دیکھیں نا, ہم نے ان کو برداشت کیا, ہم نے ان کا بوجھ اٹھایا, ہم نے ان کو آنے جانے کی سہولت دی. افغان ٹرانزٹ میں ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کھلی چھٹی انہیں دیے رکھی. ابھی جو تور صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ کئی ناجائز کاروبار بھی کر رہے تھے, تو یہ تو چلے ہوا ان کے ساتھ. اب اس کے بعد انہیں تکلیف تو پہنچنا ہے, اور دوسرا وہاں کوئی ایک پراپرلی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ نہیں ہے, تو ان کی تو پھر کوئی سنی تو جائے گی کہیں نہیں, نہ ہی وہ ان کا موقف ابھی تک کسی, میں نے تو کہیں بین الاقوامی سطح پر, یا قطر کی کانفرنس جو ایک میٹنگ تھی وہ دیکھ لیں, ترکی میں دیکھ لیں, سعودی عرب کے بیانات آپ دیکھ لیں, میں نے تو کسی ایک جگہ پہ کسی بھی ملک کو افغانستان کو اپنے اندرونی معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی لائن آف ایکشن بدلنا پڑے گی. لائن آف ایکشن کی بات کر رہے ہیں, میں بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کر لیں پھر بتا دیں, پھر میں ملک صاحب سے لاسٹ ان کا پوائنٹ لے لوں. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان بھی پھر دوسرے محاذ کھول سکتا ہے اگر وہ افغانستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کارروائی کریں گے, تو پاکستان تنہا نہیں ہے اس دنیا میں. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان بھی دوسرے محاذ کھول سکتا ہے. آپ کے خیال میں تور صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, ملک صاحب سے لاسٹ پوائنٹ ان کا بھی لے لوں. کنکلوڈنگ نوٹ ملک صاحب آپ بھی اپنا دے دیجئے, کیا دیکھ رہے ہیں معاملات آنے والے اس سال میں, آنے والے دنوں؟ ہم اچھے کی امید تو کر سکتے ہیں, لیکن بظاہر جو ہے جس طرح حالات ہیں, دیکھیے جب تک مسائل اپنی جگہ موجود رہیں گے تو امن نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمارا بھارت کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے, ہمارا پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے, اور کراس بارڈر ٹیررزم. جب تک یہ مسائل اپنی جگہ رہیں گے, جنگ کا خطرہ, یہ مسائل, ملک صاحب آپ کی بات درست ہے, مسائل تو تب حل ہوں گے نا اگر ٹیبل ٹاک کی جائے گی, معاملات کسی طریقے سے سلجھائے جائیں گے. مسئلہ یہ کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے جس طرح سے پاکستان میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے, جس طرح سے افغانستان کی بیک کر رہا ہے, اس میں معاملات سلجھتے, اللہ کرے کہ سلجھ جائیں, لیکن نظر نہیں آ رہے. بہرحال جی بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر لیاقت علی تور صاحب آپ کا, ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب آپ کا, ڈاکٹر احسن محمود صاحب آپ کا, مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.